السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سب کے لیے ایک بہت ہی ویب اسپیشل ناول لائی ہوں جو کہ صرف کوہ ناولز اردو پر اویلیبل ہے یا پھر ہمارے یوٹیوب چینل پر، اور بہت ہی زبردست ناول ہے۔ آج میں اس کے ناولز کی ایپیسوڈ 1 to 5 ریڈ کروں گی۔ ناول کا نام ہے رد کا فیصلہ اور اس کی رائٹر ہے این ڈی خان۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ اگر اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو صبر کا پیکر تھی، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنے والی، اپنے حقیقی ماں باپ کی جستجو میں، اپنی زندگی میں بہت سے دکھ دیکھنے والی لڑکی کی، لیکن ہر حال میں اللہ کی رضا میں خوش رہنے والی تھی۔ یہ ایک کہانی ہے ایک بزنس ٹائکون کی جو ایک معمولی سی استانی پر دل ہار بیٹھا، اس کی آنکھوں اور معصومیت سے پیار کرنے لگا۔ یہ کہانی ہے خونی رشتوں سے پیار اور عزت کی۔ یہ کہانی ہے دوستوں کی کھٹی میٹھی باتوں کی۔ یہ کہانی ہے اپنے رب سے مضبوط تعلق جوڑنے کی۔ یہ کہانی ہے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ایک کرنے کی۔ دور دور سے اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں اللہ کی تسبیح و تعریف میں مصروف تھے۔ غرض صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ آرزو بیٹا اٹھ جاؤ، آج اذان کا وقت ہو رہا ہے، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لو، کہیں وقت نہ نکل جائے۔ آرزو سر سے لحاف اتار کر اٹھی اور محبت سے اپنی امی سے مخاطب ہوئی۔ اٹھ گئی امی جان، اور اٹھتے ہی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ امی جان نے دل میں اس کی خوشیوں کے لیے خوب ساری دعائیں کی۔ اچھا اب اٹھ جاؤ اور زیادہ مسکا مت لگاؤ اور جا کر نماز کی تیاری کرو۔ میں تمہارے ابا کو بھی دیکھ لوں، رات کو بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آرزو نے کہا۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے گھر یعنی آرزو کی جنت کا، جس میں وہ شائستہ بیگم اور ایجاز صاحب کے ساتھ رہتی ہے، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی، ان کی آنکھ کا تارا، ان کی کل کائنات جس میں ان کی دنیا بستی ہے۔ رات کی تاریکی میں 2 گاڑیوں کا شور پورے زور پر تھا۔ شور کی وجہ سے ماحول پر چھائی ہوئی خاموشی کا اثر زائل ہوا۔ ایسے میں ایک گاڑی جن سے آگے کو دوڑتی جا رہی تھی، جس میں بیٹھے ہوئے نفوس اور زیادہ سہمے ہوئے لگے، اور ہر بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ اچانک سے گاڑی نے سائڈ سے آ کر زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے گاڑی کا بیلنس خراب ہو گیا اور گاڑی ہچکولے کھانے لگی۔ ابھی گاڑی دھکے سے سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ دوسری طرف سے ایک اور گاڑی نے زبردست سا ٹرن دیا۔ اندر بیٹھے ہوئے نفوس مزید خوف میں مبتلا ہو گئے اور خوف کے مارے چیخنے لگے، اور یکدم گاڑی جا کر سائڈ کو لگی۔ سفید ٹراؤزر اور گلابی رنگ کی کڑھائی والی قمیض پہنے اس نے حجاب کی طرح سر پر دوپٹہ لیا، نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھی۔ نماز سے فارغ ہونے پر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ایک سکون تھا اس کے دل کے اندر محسوس ہوا۔ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، القرآن۔ بے شک۔ کچن میں داخل جاتے ہی اپنی ماں کو زور سے گلے لگایا اور ان کا ماتھا چوما۔ آرزو کیا کرتی ہو، مجھے ڈرا دیا، شائستہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہائے میری پیاری امی جان، آپ کو بھی ڈر لگتا ہے؟ ویسے میں اتنی بھی بدصورت نہیں ہوں کہ آپ مجھے چڑیل سمجھے۔ اپنی بات مکمل کرتی ہوئی وہ زور سے ہنسنے لگی۔ شائستہ بیگم نے اس کے کندھے پر زور سے چپت لگائی۔ بس اب باتیں ہی کرتی رہو گی یا پھر ناشتہ بنانے میں میری مدد کرو گی؟ جی امی کیوں نہیں، یہ کہہ کے آرزو ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی اور شائستہ بیگم اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد آرزو نے بڑی سی چادر لی اور بیگ لے کر باہر نکلی۔ امی میں اسکول کے لیے نکل رہی ہوں۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، تم جاؤ، کچھ دیر میں بھی بڑی مریم بی بی کے گھر کے لیے نکلتی ہوں۔ آج کل ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اور دوسری ملازمہ بھی چھٹی پر ہے، جس کی وجہ سے کام کا سارا بوجھ مجھ پر ہے، شائستہ بیگم نے افسردہ سا ہو کر بولی۔ امی میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ آپ یہ کام مت کریں، میں جاب کرتی ہوں اور دوسری جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، انشاءاللہ بہت اچھی جلد خبر ملے گی۔ آرزو نے کہا۔ بیٹا کیا کروں، بڑی بیگم کا مزاج تم جانتی ہو نا، وہ اتنی جلدی نہیں چھوڑنے والی، اور اوپر سے اتنا قرضہ بھی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، بس مجھے تو اس پروردگار پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جاؤ اسکول کے لیے، تمہیں دیر نہ ہو جائے۔ جی اماں، اور آرزو پیار کے لے کے گھر سے نکلی۔
بلیک ٹاپ، نیچے بلو جینز پہنے، گلے میں چھوٹا سا اسٹرولر لیے، کندھوں پر بیگ ٹکائے، وہ کب سے یونیورسٹی کے دروازے پر اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو شیزا، واٹس اپ، کیسی ہو؟ علیزہ نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ یار تم بہت بری ہو علیزہ، میں کیسے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ سوری یار، تمہیں پتا تو ہے نا کہ راستے میں کتنی ٹریفک ہوتی ہے اور مجھے اٹھتے اٹھتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ علیزہ نے اسے بتایا جیسے بہت بڑا کام کیا ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، کلاس میں چلتے ہیں، یہ نہ ہو ہمارا لیکچر مس نہ ہو جائے، شیزا نے اس سے کہا اور کلاس میں چلی گئی۔ السلام علیکم۔ اسٹاف روم میں اندر آتے ہی وہ اپنی کولیگ زارا سے ملی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ زارا نے کہا۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک، اور ساتھ ہی آرزو نے زبردست کہا لگایا، اور پلیز ڈونٹ فارمل، وی آر بیسٹ فرینڈس، آرزو نے کہا۔ آئی نو دیٹس اوکے، زارا نے کہا۔ زارا اور آرزو بچپن سے ہی بہت اچھے دوست تھے اور اسکول کالج میں بھی اکٹھے پڑھے۔ اب جو ابھی اکٹھے ایک جگہ کر رہی تھی، ان کی دوستی بے مثال ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں رشک اور کچھ لوگ انہیں حسد کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لندن۔ بلیک پینٹ، اوپر وائٹ شرٹ اور ساتھ لیدر کی جیکٹ پہنے وہ کچن میں کافی بنانے میں مصروف تھا، جبکہ شرٹ کے بازو فولڈ ہوئے تھے۔ اتنے میں فون بجنے کی آواز آئی۔ ہیلو موم، ہاؤ آر یو؟ ڈیڈ کیسے ہیں؟ پیاری سی گڑیا، سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، تم دونوں اپنی سناؤ، وہاں جا کر تو بوڑھے ماں باپ کو بھول ہی گئے ہو۔ بوڑھی؟ سیریسلی؟ اور آپ نہ کہیں، میرے ساتھ کھڑی ہو نا تو آپ میری بڑی بہن لگتی ہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بس بہت ہو گئی تمہاری خوش آمدیاں، اور وہ دوسرا نکما کہاں ہے؟ شگفتہ بیگم نے زین کو لتاڑا۔ زین کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی۔ موم، آپ کا چھوٹا شہزادہ یونی گیا ہوا ہے، بس آج کل ایگزامز میں مصروف ہے، زین نے کہا۔ اور تم سناؤ، اپنی بزنس کیسا جا رہا ہے؟ شگفتہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ جی موم، بہت اچھا جا رہا ہے، آج کل کام کا تھوڑا برڈن ہے، اسی لیے ذرا مصروف تھا اور بات نہ ہو سکی۔ ہاں، تم دونوں وہاں بہت مصروف ہو، اور تمہارے ڈیڈ یہاں اپنے بزنس میں اور گڑیا اپنی اسٹڈی میں۔ ایک میں ہی ہوں گھر میں اکیلی بھٹکی روح کی طرح، بیٹھے بیٹھے دن گزر جاتا ہے اور کسی کو میرا خیال ہی نہیں آتا۔ موم ایسا نہ کہیں، زین نے پیار سے کہا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ تو تم کون سا میری بات مان لیتے ہو؟ کہا بھی تھا شادی کر کے سیٹ ہو جاؤ، گھر میں بہو ہوگی اور میرا بھی دل لگا رہے گا، لیکن نہیں، تم باپ بیٹوں نے ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں ساس بہو کی صورت میں ہر وقت ایک محاذ کھڑا رہے اور میں اور آپ کے نامدار شوہر درمیان میں پستے رہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی زین نے کہا لگایا۔ بس ہو گئی تمہاری تمسخریاں، شگفتہ بیگم ذرا روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ تم نے کیا اپنی ماں کو روایتی عورتوں کی طرح سمجھا ہوا ہے جو گھر میں بہو کے آتے ہی محاذ کھڑا کر دیتی ہیں؟ میں تو بھئی ایسی بالکل بھی نہیں ہوں، اور میں اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھوں گی، جیسے میرے لیے گڑیا ہے ویسے ہی وہ ہوگی، شگفتہ بیگم نے قدرے نرمی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے موم، اور سنائے چچی جان کی طبیعت آج کیسی ہے؟ کیا بتاؤں تمہیں، ان کی نیچر کا تو پتا ہے نا، آج بھی وہ ویسی ہی ہیں جیسے 20 سال پہلے، ایک حادثے نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا، اس کی ذہنی حالت اب بھی تک نہیں سنبھلی، 20 سال بعد بھی وہ سجاد کو ابھی بھی ایسے یاد کرتی ہے جیسے کل کی بات ہو، انہوں نے افسوس سے کہا۔ بلیک پینٹ، اوپر وائٹ ٹی شرٹ اور جینز کی جیکٹ پہنے وہ کسی بھی شہزادے سے کم نہ تھا، اوپر سے اس کا مغرورانہ انداز اسے مزید پرکشش اور دلکش بنا دیتا ہے۔ اپنی ہیوی بیگ سے اترے وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا، اور آتے جاتے ہر ذی حیات نے اس کی شخصیت کو سراہا اور تعریف بھی کی، کیوں نہ کرتے، وہ وجاہت سے بھرپور کسی شہزادے سے کم جو نہ تھا۔ ہائے شیزی، کیسے ہو؟ ایک لڑکی آ کر اس کے گلے لگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ مناسب فاصلہ برقرار رکھتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم جینیفی، کم سے کم 1 انچ فاصلے میں رہ کر بات کیا کرو۔ وہ اسے اس قسم کے القابات سے نوازتا اپنے دوست زہاد کے پاس گیا۔ ہائے زی، واٹس اپ، شیزی نے کہا۔ میں ٹھیک شیزی، تم اپنا بتاؤ یار، ویسے تم بہت برے ہو، مانا کہ تمہیں خدا نے حسن سے نوازا ہے، لیکن اب اس پر اتنی بھی کیا مغروریت کہ بندہ کسی کو لفٹ بھی نہ کروائے، زہاد نے کہا۔ ارے تجھے پتا ہے نا کہ مجھے یہ چیپ حرکتیں بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی کسی کے بھی گلے لگ جائے، شیزی نے کہا۔
زہاد نے لگتا ہے اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تھا جو بھی ایسا کہہ رہا تھا۔ ہاں بھائی، تم پر حسن پرستوں والوں کا یہی حال ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں لفٹ کروائیں تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا۔ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ بھی۔ ہائے اللہ جی، زہاد نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ اور بند کر یہ اپنی نوٹنکی کی دکان، کلاس میں چلتے ہیں۔ شہزی نے زہاد کو لتاڑا۔ یار، جب تک اس یونیورسٹی میں ہے کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے کو لفٹ نہیں کروائے گی سوائے تیرے، اور تیرے جانے کے بعد کیمبرج یونیورسٹی کے لڑکوں نے سکھ کا سانس لینا ہے۔ زہاد نے ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ شہزاد اس کو چھوڑ کر اپنی کلاس کی طرف گیا کیونکہ اسے پتا تھا یہ نوٹنکی دکان کبھی نہیں سدھرے گی۔ لندن میں تیز بارشیں ہو رہی تھی اور ساتھ میں ماحول کی خنکی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ کافی کا کپ لیے وہ اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے کام میں الجھا ہوا تھا۔ میز پر ڈھیر ساری فائلز کا انبار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور ذہن سمجھ گیا کہ آنے والا کون ہے، کیونکہ ایسے دھواں دار انٹری شہزی کی ہی ہو سکتی ہے۔ ہائے برو، کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ساتھ ہی اس کی کافی کا کپ اپنے لبوں سے لگا گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزاد سدھر جاؤ، اور کیا تم انسانوں کی طرح گھر میں انٹر نہیں ہو سکتے؟ زین نے اسے کہا۔ او پلیز برو، فرسٹ کال میں شہزی، اور سدھرنا تو ہمارے بونس میں لکھا ہی نہیں، کیونکہ شہزی ایک الگ ٹائپ کا بندہ ہے جس کے خود کے کچھ رولز ہیں، شہزی نے کہا اور ساتھ اس نے فخریہ کالر جھاڑا۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں نے کھانا بنایا کچن میں رکھا ہوا ہے، کھا لینا، مجھے کچھ کام ہے۔ اوف بھیا، میں کب تک آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے بد ذائقہ کھانا کھاتا رہوں گا؟ مجھے ایک الگ ٹیسٹ چاہیے، سم تھنگ لائک لیڈیز ٹیسٹ۔ آپ کی شادی کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ مجھے ایک عدد پیاری سی چاند سی بھابھی چاہیے جو اپنی اکلوتے دیور جی کو خیال رکھے اور میرے ناز نخرے اٹھائے اور پھر میرے لیے بھی بیوی لے کر آئے۔ شہزی اپنے خواب گنتا جا رہا تھا۔ شہزی، حد ہوتی ہے تمہاری فضول گوئیوں کی، تم اور موم میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو۔ میرا فی الحال شادی کا کوئی سین نہیں، مجھے ابھی اپنے بزنس پر فوکس کرنا ہے۔ زین نے ذرا غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی، اور خدایا ہم غریبوں کے حال پر تو ہی رحم کر۔ اور شہزی نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ یہ کہتے وہ اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے روم سے جاتے ہی زین نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اونچی آواز میں اپنے ماں باپ کو سلام کیا۔ السلام علیکم امی جان اور ابو جان۔ وعلیکم السلام، یہ بچی کیسی ہو؟ شگفتہ نے آرزو کو پیار کیا۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں، آج بس کام بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں تمہارے لیے، آج میں نے تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ ڈش بنائی ہے۔ اوہ امی جان، آپ نے بریانی بنائی ہے؟ اچھا امی جان، میں پہلے نماز پڑھ لوں، اسکول میں کام کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکی۔ چلو ٹھیک ہے، نماز پڑھ کر پھر کھانا کھاتے ہیں، شائستہ نے اس سے کہا۔ سنسان سڑک میں آدھی رات کو ایک بچی خون میں لت پت اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کا دماغ بے ہوشی کی طرف جا رہا تھا۔ یکایک ایک سایہ نظر آیا اور اس کی جانب آنے لگا۔ آرزو ایک دم نیند سے بیزار ہوئی اور اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ رات کی تاریکی اس پر اس طرح کے خواب کا بار بار آنا اسے مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور اٹھ کر وضو کرنے لگی، پھر تہجد کی نماز پڑھی، اور آرزو کا یہ معمول تھا کہ وہ باقاعدگی سے تہجد کی نماز پڑھتی تھی۔ اس نے دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، بے شک وہ سب کی سنتا ہے۔ اے میرے مالک، تو سب کا خالق مالک رازق ہے، تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، دلوں کے حال تو اس سے مخفی نہیں۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں اس خواب کی مصلحت ابھی تک سمجھ نہ سکی۔ یا اللہ، وہ بچی کون ہے اور کیوں رو رہی تھی؟ اس سے اس حالت میں روتا دیکھ میرا دل کیوں اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے؟ یا اللہ ہمیں سکون عطا کر۔ یہ سب کہتے اس نے اپنی دعا مکمل کی اور فجر کی نماز کا انتظار کرنے لگی۔ ہائے موم، کیا ہو رہا ہے اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ناہید بیگم نے وجاہت سے بھرپور اپنے بیٹے کو دیکھا اور دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کی، جو بالکل اپنے باپ جیسی شخصیت کا حامل تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس کبھی کبھی تھوڑا بی پی لو شوٹ کر جاتا ہے، ناہید بیگم نے اپنے بیٹے سے کہا۔ او موم، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں نا۔ مجھے معلوم ہے آپ بابا کو یاد کر کے روتی ہیں، آخر ان کے جانے سے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا خلا جو آ گیا ہے۔ اپنے بیٹے کی بات سنتے ناہید بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جو علی نے بھی محسوس کی۔
مما پلیز ڈونٹ بی کرائی، بی بریو۔ اور اچھا بتائیں کھانے میں کیا بنایا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ لنچ بھی اسکپ کر دیا میں نے۔ علی نے ان کا موڈ نارمل کرنے کے لیے ان کا دھیان ہٹایا۔ اور مما کی وہ لاڈلی چڑیل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ہاں چڑیل؟ کس نے مجھے چڑیل کہا؟ اس کی روتی شکل دیکھ علی اور ناہید بیگم مسکرائے۔ میرے خیال میں تو اس گھر میں ایک ہی چڑیل ہے اور وہ تم ہو، علی نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ امی، اس نے زور سے کہا، دیکھیں بھائی نے مجھے چڑیل کہہ رہے ہیں۔ ناہید بیگم نے علی کو گھوری سے نوازا اور کچن کو چلی گئی۔ شیزانی کی شن علی کی طرف اچھالا جو اس نے بر وقت کیچ کر لیا۔ آپ کی بیوی ہوگی چڑیل، میں تو حسن کی پری ہوں۔ اس کی بات سنتے علی نے ایک زوردار کہا لگایا۔ میری بیوی تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہو اور اچھی ہوگی، علی نے کہا۔ دیکھنا جب آپ کی بیوی آئے گی نا تو میں اس سے بہت کام کرواؤں گی اور روایتی نندوں والا سلوک رکھوں گی۔ شیزا بولی، اتنی بھی انسان کو خوش فہمی نہیں پالنی چاہیے۔ جواب میں علی نے اس سے کہا اور وہ ایک نظر علی پہ ڈال دی، غصے سے پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ پیچھے علی نے زبردست مسکراہٹ اچھالی۔ لگتا ہے اکیلے بیٹھے بور ہو رہی ہیں یا پھر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے بتا دیتی ہم جلدی آ جاتے۔ آپ اتنا بے قرار اور بے چین بیٹھی ہوئی تو نظر نہ آتی، ذوالفقار صاحب نے خاصے مزاح انداز میں کہا۔ شگفتہ بیگم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے شوہر کو پہلے گھورا اور کہا، آپ بہت جلدی نہیں آ گئے؟ خاصا بڑا طنز والا انداز تھا۔ ذوالفقار صاحب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور بولی، مطلب ہماری بیوی کہنا چاہ رہی ہے کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ ذوالفقار صاحب نے شرارت سے کہا۔ شگفتہ بیگم خاصا غصہ ہو کر بولی، جی، اور آپ کیوں اولادوں کو ایک ہی میں ہی ملی ہوں، دل جلانے کے لیے سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں اور کسی کو میرا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے دونوں بیٹے، وہ وہاں غیر ملک جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور ایک آپ کی لاڈلی بیٹی، اسے اپنی کتابوں سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ 2 گھڑی ماں کے پاس ہی آ کر بیٹھ جائے۔ اور بس کر دے بیگم، بس کر دیں یار، سارا غصہ آج ہی نکالنا ہے مجھے غریب پر۔ ذوالفقار صاحب بولے، اچھا اگر آپ کا رونا دھونا ہو گیا ہو تو ایک کپ چائے ہی پلا دیں، اور رہی بات میری بیٹی کی، اس کو آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ نہیں، اور آپ کے بیٹے کے کلاس میں خود لوں گا اور ان سے کہوں گا جلدی سے اپنی پڑھائی اور بزنس سمیٹیں اور واپس اپنی ماں کے پاس آئیں۔ ذوالفقار صاحب نے ایک آسان حل بتایا شگفتہ کی بیگم کی پریشانی کا۔ اچھا بھی میرے بیٹے کو ڈانٹیں گے اور آپ کی لاڈلی وہ آرام سے رہے؟ شگفتہ بیگم نے ان کو اچھا خاصا جواب دیا۔ اچھا بس کر دیں اور چائے تو پلا دے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ذوالفقار صاحب نے آخر بحث کو ختم کرنے کا سوچا۔ نجمہ جلدی سے چائے بنا کر لے کے آؤ، شگفتہ بیگم نے ملازمہ سے کہا۔ ڈنر سوٹ پہنے، چہرے پہ بلا کی سنجیدہ تاثرات لیے وہ سگریٹ پینے میں مصروف تھا جب اس کا خاص بندہ اندر آیا۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ پینے والا اپنے اندر کی جلن مزید بڑھا رہا ہے۔ کہو زاہد، کیا خبر لائے ہو؟ سر، آپ کے کہے کے مطابق میں نے اس کیس پر بہت زیادہ تفتیش کی ہے، لیکن کہیں بھی سرا آپ کے تایا جان کی طرف نہیں جاتا۔ لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ علی نے ابرو چکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان سب کے پیچھے کوئی اور ہے جو بہت طاقتور ہے۔ زاہد نے اپنی سوچی سمجھی بات کی۔ مقابل کے چہرے پر مزید سنجیدگی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ صحیح، لیکن پھر بھی تم اپنے طور پر مزید اس کیس پر انویسٹیگیشن کرو، مجھے ادھورا کام بالکل بھی نہیں پسند۔ جی سر، مجھے معلوم ہے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی علی اپنے ماضی کی خیالوں میں کھو گیا۔ ارے بھائی، آپ یہاں اس وقت؟ شازی نے پوچھا۔ کیوں، کیا میں نہیں آ سکتا؟ زید نے کہا۔ نہیں آ سکتے ہیں آپ، جب چاہیں آ سکتے ہیں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا، اور پانی پینے مصروف ہو گیا۔ ڈیڈ کا فون آیا تھا، زید نے شہزاد کو بتایا۔ اچھا، تو پھر کیا کہہ رہے تھے؟ ذوالفقار صاحب، ایک منٹ، کہیں وہ اپنی اکلوتی خوبصورت بیگم کا کوئی پیغام تو نہیں دینے والے نا کہ میرے بیٹو جلدی آ جا، شادی کر لو تاکہ میں دادی بن جاؤں اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلوں۔ کیا کہتے ہیں بھائی، ایسا ہی کہا ہوگا نا مسٹر ذوالفقار صاحب نے؟ شہزی، بس کبھی کر دو، بریک پر پاؤں رکھو، ایک دفعہ تمہاری یہ لمبی زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے تو بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ زید نے اسے قدرے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ اچھا چلے آپ ہی بتا دیں، کیا کہا انہوں نے؟ شہزی نے ہار مانتے ہوئے کہا۔
ڈیڈ کہہ رہے تھے جیسے ہی تمہاری ایگزامز ختم ہو جائیں گے تو ساتھ ہی تم دونوں نے واپس پاکستان جانا ہے، مستقل طور پر، سمجھے تم؟ زین نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں نہ مانا تو؟ شہزی نے کہا۔ تو وہ یہاں آ کر تمہیں جوتوں کا ہار پہنائیں گے اور لندن کی سیر کروائیں گے۔ اب سوچ لو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ برو، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، ابھی تو میں نے کھل کر انجوائے بھی نہیں کیا، ایسے کیسے میں اتنی جلدی واپس چلا جاؤں؟ شہزی نے سر داہ بھر کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی چلے جاتے ہیں اور پھر شادی کے بعد تم ہنی مون پہ یہاں آ جانا بیوی کے ساتھ، پھر مل کر انجوائے کرنا۔ زین نے اپنی مسکراہٹ رد کرتے ہوئے کہا۔ شادی، وہ بھی میری امپاسبل، جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک موم نے میری شادی بھی نہیں کروانی، اور آپ نے تو لال جھنڈی دکھا کر میری اور میری بھابھی کا دل توڑ دیا۔ ویسے کتنا اچھا ہوتا میری بھابھی آتی اور میں ان سے آپ کے سارے کام کرواتا، سارے کپڑے دھوتی، پھر روز میرے لیے نئے نئے طریقے کے کھانے بناتی اور کہتی کہ جی اور کوئی کام میرے سونے دیور جی۔ شہزی نے خاص خیالوں میں کھوتے ہوئے کہا اور وہ جوش لہجے میں بولا۔ وہ میری بیوی ہوگی، تمہاری نوکرانی نہیں جو اتنے کام کرواؤ گے۔ اگر اتنا شوق ہے تو اپنے لیے بھی کوئی دیکھ لینا۔ زین نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری ایگزامز کب ختم ہوں گے؟ زین نے اسے پوچھا۔ شاید کوئی 3-4 مہینے بعد، شہزی نے کہا۔ صبح صحیح تھی، ٹھیک ہے، ہم تینوں واپس 3 مہینے بعد ہی واپس جائیں گے۔ سنا تم نے؟ زین نے اسے کہا۔ جی بالکل سن لیا، اور اس کے ہاتھ سے کافی لے کر باہر چلا گیا۔ شہزی، یہ میری کافی ہے، واپس کرو مجھے۔ مائی سویٹ برو، آپ اپنے لیے اور بنا لو، یہ تو میں ہی پیوں گا، اور ویسے بھی آپ کافی بہت اچھی بناتے ہو۔ نالائق کہیں کا، زین نے اسے باہر جاتے ہوئے بولا۔ کنٹینیو ناول۔ اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈز آپ کی ڈیمانڈ پر ہی آئیں گی۔ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں یہ ناول تو پلیز کمنٹ کیجیے، میں کمنٹ سیکشن آن کر دوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول بہت اچھا لگے گا اور میرا پڑھنے کا انداز بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرا ذرا سی بھی آواز یا ذرا سا بھی میرا چینل کچھ بھی ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ آپ سب کا جو آپ لوگ اینڈ تک بنے رہے میرے ساتھ۔ تو چلیے پھر میں ان کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہی لے کر ایک دفعہ ہی پڑھ دوں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو بالکل نا امیدی نہیں ہوگی، بہت زبردست ناول ہے یہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔